لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نفاق اور کفر کے سوا کچھ نہیں ہوگا، ایمان کی رسی بھی اس کے اندر نہیں ہوگی. اور دوسرا ایمان والا ہوگا وفستات ایمان اللہ نفاق فی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایمان اتنا خالص ہوگا کہ منافقت کا کوئی شائبہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ میں جو ہوں نا وہ تمہیں اس حال پر نہیں چھوڑوں گا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس حال میں تم ہو اس حال پر میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا. تمہارے پاک اور ناپاک ابھی اندر سے جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں. ابھی تمہارے منافق اور مخلص جو ہیں وہ پہچان میں نہیں آ رہے، لیکن میں اس حال پر تم کو رہنے نہیں دوں گا. یہ خدا فرما رہا ہے. فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ پاک اور ناپاک کو جدا نہ کرے. خدا کی شان یہی ہے کہ وہ پاک کو ناپاک سے جدا کر دے. تو حتی یسیر الناس الی قسطاسین، دو گروہوں میں امت جو ہے اس کو تقسیم کرے گا اللہ. ایک گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہوگا، ان کے اندر ایمان کی رسی بھی نہیں ہوگی، اور وہ مفسدات و ایمان اللہ نفاق فی. اور ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ذرہ برابر بھی منافقت کا شائبہ موجود نہیں ہوگا. فرمایا فَإِذَا أَنْتُمْ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ وَمِنْ غَدِهِ. جب یہ مقام آئے گا تمہارا تو اس وقت دجال ظاہر ہوگا یا اس سے اگلے مرحلے کے اوپر. یعنی دجال کی آمد سے پہلے امت جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو حصوں کے اندر تقسیم فرما دے گا. تو یہ امت کی تقسیم جو ہے ایمان اور منافقت والے کیمپوں کے اندر، اور یہ کیمپ چونکہ فساد کا لفظ استعمال کیا، فساد کا لفظ جو ہے یہ جنگی کیمپوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں طرف سے متحارب ہوں گے، جنگ لڑنے والے کیمپ ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہوں گے، برسر عمل ہوں گے. اور یاد رکھیں کہ منافقت کا کیمپ جو ہے وہ لگتا تب ہے کہ جب ان کو نظر آئے کہ حکومت ہمارے ساتھ ہے. اگر ان کو نظر آئے کہ حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ منافق جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا ہے. وہ جاتا منافق اسی طرف ہے جب اس کو نظر آئے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، پولیس ہمارے ساتھ ہے، خفیہ ایجنسیاں ہمارے ساتھ ہیں، عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں، سارے سیاستدانوں کے کلب ہمارے ساتھ ہیں، سب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ان مولویوں کے ساتھ، ان ملواؤں کے ساتھ، ملپانٹوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں. تو لہذا منافق جو ہے وہ پھر اس کیمپ کو چھوڑے گا. اگر یہاں تک بات نہ پہنچے کہ نظر یہ آئے کہ مسلمان عوام ایک طرف ہے، جیسے مصر کے اندر ہو گیا نا کہ اہل ایمان ایک طرف ہے اور ساری فوج دوسری طرف ہے، خفیہ ایجنسیاں دوسری طرف ہے، ادھر جو ہے عدالتیں ان کے دوسری طرف ہے، جو بکے ہوئے مولوی ہیں وہ نظر آتا ہے کہ یہ ان کی مرضی سے فتوے دیتے ہیں، وہ دوسری طرف ہے، اور سامنے نظر آ رہا ہے ہر آدمی جس کی آنکھیں ہیں اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ پہچان رہا ہے. تو جو دو گروہ ہیں وہ بالکل واضح جیسے وہاں ہو گئے، ایسے ہر جگہ امت مسلمہ میں، سعودی عرب میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا، پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی ہو جائے گا، افغانستان میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا، عراق اور شام کے اندر بھی ایسے ہی ہو جائے گا. منافقین اور مخلصین کے درمیان فصل بڑھتی جائے گی، فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. اور 5 محاذ ہے جو محاذ جو ہے یہ اس تقسیم کو تیز کریں گے. پہلا محاذ جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا محاذ جو ہے وہ سیکولرزم اور اسلام کا نظریاتی محاذ ہے. پہلا محاذ ہے سیکولرزم اور اسلام کا. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ریاست اور سیاست کے معاملات سے اسلام کو خارج کرنا چاہیے. یہ مولویوں کو ریاست اور سیاست کے معاملات میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو سیکولرزم والا نظریہ ہے نا، یہ نظریہ جو ہے یہ منافقین کو ہم سے کھینچ کے دور کرے گا. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جب دین کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے تو پھر دین اگر سیاست کے اندر ہی نہیں بولے گا، دین اگر حکومت پر حکمرانی نہیں کرے گا، دین اگر ریاست جو ہے اس کی تشکیل نہیں کرے گا تو پھر غالب کیسے آئے گا؟ غلبہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جو ہے وہ دین تو غالب ہوگا تب کہ جب ساری سیاست، ساری ریاست، ساری حکومت جو ہے وہ اسلام کے طرف ہوگی.
تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریاست کا بھی دین ہے، اسلام سیاست کا بھی دین ہے، اسلام جو ہے وہ تمام اداروں کا بھی دین ہے، اسلام جو ہے وہ فوج پر بھی غالب آنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ امریکیوں کے نقلیں اتارنے والے جو ہے ان کو سیدھا ہو کر مسلمانوں والی شکلیں اختیار کرنی چاہیے، ان کو ججوں پر بھی غالب آنا چاہیے۔ یہ جو انگریزی کے اندر فتوے لکھ کر اور مسلمانوں کو 100 صفحوں کے فتوے لے کر دیتے ہیں، قضا لکھ کر دیتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کتنی بڑی بڑی بددیانتیاں ہو گئی ہیں، ان سارے ججوں کو بھی جو ہے ان کے اوپر اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام ہر شے پر غالب آنا چاہیے، اس کا تو سیکولرزم کے ساتھ ہر جگہ پر ٹکراؤ ہوگا، عدالت میں بھی ٹکراؤ ہوگا، اس کا جو ہے وہ اسکول میں بھی ٹکراؤ ہوگا، اس کا جو ہے وہ بازار کے اندر بھی ٹکراؤ ہوگا، اس کا جو ہے ایوان کے اندر بھی ٹکراؤ ہوگا۔ تو سیکولرزم پہلا محاذ ہے۔ سیکولرزم اور اسلام کی کشمکش یہ نظریاتی کشمکش ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ منافق اور مخلص کو الگ الگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہے بڑا محاذ وہ معاشی سطح کے اوپر ہے، معاشی سطح کے اوپر، اور یہ یاد رکھیں یہ جمہوریت وغیرہ یہ سب سیکولرزم کے حل ہے۔ سیکولرزم ختم تو جمہوریت بھی ختم۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ اکثریت ٹھیک ہوتی ہے؟ اکثریت ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کا کلام ٹھیک ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ ٹھیک ہوتا ہے، بے شک ایک آدمی اس کے ساتھ پڑا ہوا، اکثریت ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر زمین کے اوپر سے بسنے والوں کی آپ پیروی کر لیں تو وہ سارے آپ کو جو ہے نا وہ ہٹا کر اسلام سے دور کر دیں گے اور اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو یہ اکثریت یہ جمہوریت کی سیکولرزم کا حل ہے۔ سیکولرزم ختم، جمہوریت بھی ختم۔ اسلام غالب آئے گا تو اسلام کا نظام خلافت بھی غالب آ جائے گا۔ دوسرا محاذ جو ہے وہ ہے معاشی میدان۔ معاش میں وہ کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، جس ذریعے سے بھی جو ہے وہ ہم کمائیں، دوسرے کو ہم چھینے نہیں، دوسرے سے ہم چھینے نہیں، جھپٹے نہیں۔ بس اگر سود سے ہو رہا ہے، ایک آدمی سود لے رہا، جائز ہے اس کے لیے۔ جوا کھیل رہا ہے، سب اپنی رضامندی سے جوا کھیل رہے ہیں، تو پھر جو آدمی جوئے میں جیت جائے وہ سب کا مال لے۔ یہ یہاں پر بڑے بڑے سیاستدان اور بیوروکریٹ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مال کو، جس کو جائز کرنے کے لیے، وائٹ منی جس کو کہتے ہیں، بنانے کے لیے وہاں پر بڑے بڑے باہر جو ہے نا وہ کھولے ہوئے ہیں کیسینو، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ لگاتے ہیں جوئے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جوئے کے ذریعے سے یہ مال کمایا، اس کو آپ کیا پوچھتے ہیں کہ کتنا آ گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں جوا ٹھیک ہے، لہٰذا یہ کہتے ہیں وہاں پر یہ آپ نے ٹھیک طریقے سے کمایا، لہٰذا یہاں بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے نا معاشی میدان ہے، جس معاشی میدان کے اندر ہمارے ساتھ بہت بڑی ایک جنگ جو ہے وہ تیار کھڑی ہے۔ یعنی ایک طرف اہل ایمان ہے جو سود نہیں لیتے، اہل ایمان ہے جو سود پر مال نہیں دیتے، اہل ایمان ہے کہ جو رشوت نہیں لیتے، اہل ایمان ہے جو رشوت نہیں دیتے، اہل ایمان ہے کہ جو جوا نہیں کھیلتے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مال اس طریقے سے بٹورا جا رہا ہے۔ روزانہ جو ہے وہ آپ کے موبائل کی کمپنیاں جو ہے وہ جوئے کا کوئی نہ کوئی اشتہار آپ کے پاس بھیج دیتی ہیں، اس کو سمجھنا نہ سمجھنا یہ اب آپ کی عقل کے اوپر منحصر ہے جی۔ سود کے اوپر ایک اشتہار آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے ہم سے 10 روپے لے لیں، ابھی آپ کا بیلنس ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد ٹیکس اور اس کے اوپر اتنے پیسے ہم آپ سے لے لیں گے۔ وہ ٹیکس لے لو گے، وہ ساری چیزیں تم لے لو گے، وہ 10 روپے کے 15 روپے کس سلسلے میں کرو گے؟ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسرا محاذ، اس پر بھی منافق اور مومن الگ الگ ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کا نظام سود کا بنایا ہوا ہے۔ اور تیسرا جو محاذ ہے وہ ہے حجاب کا، حیا کا، مسلمانوں کی اسلامی معاشرت کا، جس کے لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر سخت عذاب دے گا، دردناک عذاب اللہ رب العزت ان کو دے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ یہ لوگ جو ہے جو کہ اللہ کے دین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی امت میں فساد پھیلا رہے ہیں، یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر بے حیائی کو اور فحاشی کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کو ان کے گھروں کے اندر کیا کیا عذاب دیتا ہے یہ آپ نہیں جانتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو زمین کے اوپر بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ بے حیائی کا جو بھی پرچم لے کر سر بلند کرے گا، اللہ رب العزت اس کو پست کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا۔ جتنے بھی بے حیائی کے مناظر ہیں یہ سب اسلام کے اندر حرام ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے پاکیزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ پاکیزہ کون سی خاتون ہو سکتی؟ لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت 3 بیٹیاں حیات ہوئی، تو اس لیے فرمایا بیٹیوں سے، بعض لوگ کہتے ہیں بیٹی ایک تھی، ظالموں قرآن پاک کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور ایمان والوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنے اوڑھنیوں کے پلو جھکا کے رکھے، حجاب کے ساتھ رہے، اپنے چہرے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے، نامحرموں کے سامنے عیاں نہ کریں۔ اور جو لوگ شیطانی کر رہے تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی سخت فرمائی اور فرمایا کہ اگر یہ منافقین جو ہے یہ باز نہیں آئے لئن لم ينتهِ المنافقون والمرجفون فی المدینہ، اور یہ مدینے میں اضطراب اور بے چینی اور انتشار پیدا کرنے والے باز نہ آئے لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے، پھر جو ہے ثم لا یجاورونک الا قلیلا، پھر یہ آپ کے ساتھ اس مدینے کے اندر رہ نہیں سکیں گے یہ منافقین، اور فرمایا کہ جہاں بھی یہ پائے جائیں گے وہیں پر ان کو مارا جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ تو یہ حجاب جو ہے یہ دین اسلام کے اندر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات طاہرات اور صحابیات، یہ سب جو ہے انہوں نے اپنے لیے موٹی موٹی اوڑھنیاں لی اور اپنے دوپٹے جو ہیں ان کو پھاڑ کر اپنی نقابیں بنائی، اور اس وقت کے بعد سے آج تک مومن عورت جو ہے حجاب لیتی ہے۔ جہاں بھی دنیا کے اندر آپ کو اسلامی معاشرت دیکھنی ہے، ایک آدمی آپ دیکھیں کہ چہرہ جو ہے اس کے اوپر داڑھی موجود ہے اور مونچھیں پست ہے، اگر مونچھیں بھی پوری طرح بڑی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو سکھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بال اس نے اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، مونچھیں پست کی ہوئی ہیں، داڑھی بڑھائی ہوئی ہے، آپ سمجھ لیں گے یہ مسلمان ہے، کیونکہ یہودی بھی مونچھیں پوری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر عورت دیکھیں گے نقاب کے اندر، حجاب کے اندر، دور سے معلوم ہوتا ہے مسلمان عورت ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین، فرمایا جب مسلمان عورت جو ہے وہ مسلمان نظر آئے گی پھر وہ ستائی نہیں جائے گی، پھر گنڈوں کے لیے اس کے اوپر آوازیں کسنا یا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پینگیں بڑھانے کی کوشش کرنا وہ آسان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی آپ نے کچھ صفات بیان فرمائی، ایک طویل حدیث ہے، اس کے آخر کا کچھ حصہ ہے، میں نے آپ سے وہ سنایا تھا آپ کو شروع میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الایمان بضعون و سبعون شعبہ، ایمان جو ہے اس کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، یعنی 77 شعبے ہیں یا جتنے بھی ہیں۔ فرمایا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس کا سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا قول ادا کرنا ہے، وہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس کا سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز، خواہ وہ کیلے کا چھلکا ہو یا کانٹا ہو یا پتھر ہو، اس کو ہٹا کے راستے سے دور کر دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو یہ 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی، ایک قول کی وہ لا الہ الا اللہ ہے، ایک عمل کی وہ اماطۃ الاذى عن الطریق ہے، ایک دل کی اندر کی انسان کی جو اصل حیثیت ہے وہ فرمایا کہ وہ حیا ہے۔ حیا جو ہے آپ نے فرمایا کہ ہر امت جو ہے اس کا ایک خصوصی وصف ہوتا ہے، اور میری امت کا خصوصی وصف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے۔ تو یہ تیسرا محاذ ہے، حجاب کا محاذ۔ دنیا کے اندر مسلمان عورت حجاب کرتی ہے، دنیا کی کوئی بھی دوسرے مذہب کی ماننے والی عورت جو ہے وہ حجاب نہیں کرتی۔ یہ میرے ماں و بہنوں کو جا کر بتاؤ کہ یہ حجاب جو ہے یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہارا اسلام ہے، اس سے تم پہچانی جاؤ گی۔ اگر یہ نہیں تم نے کیا تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ تم میں اور غیر مسلم میں اختلاف کرنا مشکل ہوگا، تمیز کرنا مشکل ہوگی۔ یہ تیسرا محاذ ہے۔ چوتھا محاذ جو ہے وہ کیا ہے؟ چوتھا محاذ بڑا ہی مشکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق اور آزادیاں اور حقوق اللہ کے درمیان کی جنگ۔ یہ کہتے ہیں انسانی حقوق اللہ نے طے کر دیے ہیں،
انسانی حقوق جو ہے وہ 12 دسمبر 1948 کو یہ جو چارٹر کے اندر پیش کیے UN نے، وہ انسانی حقوق نہیں ہے، وہ انسانی حقوق پر شیطانی ڈاکہ ہے۔ اس کے جب تک کہ اس کو نہ سمجھو اور جب تک کہ اس کے مقابلے میں اللہ کے دیے ہوئے حقوق اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نہ سمجھو، اس وقت تک جو ہے وہ ان سے جان چھڑانا مشکل ہے۔ انسانی حقوق کے نام پر یہ آزادی کرتے ہیں۔ آزادی کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہے تو میں سارے کپڑے اتار کے جو ہے وہ بازار میں ننگا گھوموں، کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو کہہ دوں کہ بھائی میرا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں دخل دینے والے؟ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے یار نماز پڑھنا نہ پڑھنا اس کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کیوں اس کے اندر دخل دے رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا محاذ جنگ ہے جس کے اوپر اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان اختلاف ہوگا اور یہ پھٹ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اور آخری بات جو ہے وہ وہی ہے جو کہ ہمیشہ اور ہر جگہ اور ہر گھر کے اندر پیش آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سے کس کا مفاد آپ نے ترجیح دینی ہے؟ یا دنیا کے مفاد کو ترجیح دینی ہے یا آخرت کے مفاد کو ترجیح دینی ہے؟ آخرت کے مفاد کو جس نے ترجیح دے دی تو وہ منافقین سے دور ہو جائے گا، دنیا کے مفاد کو جس نے ترجیح دی وہ منافق اور منافقین سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ان 5 محاذوں کے اوپر جنگ جاری ہے اور جنگ چل رہی ہے، اور جب تک کہ اسلام غالب نہیں آ جائے گا جنگ چلتی رہے گی۔ اسلام کے غلبے کے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میں آپ سے صرف یہ آخری گزارش کر رہا ہوں کہ فیصلہ میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہماری وفاداری پختہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا کے مفاد کو آخرت کے مفاد پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے۔ یہ اسلام تو غالب آ ہی جائے گا، یہ منافقین جو ہے یہ ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ اپنے حکمرانوں تک بھی یہ پیغام دے دیں، اپنے گھرانوں تک بھی یہ پیغام دے دیں، اپنے دوست و احباب کو بھی یہ پہنچا دیں کہ اسلام غالب آئے گا، اپنا فیصلہ کر لو، تم نے ذلیل اور رسوا ہو کر جو ہے وہ اسلام کی اطاعت کرنی ہے یا اسلام والے بن کر اسلام کا علم بردار بن کے اللہ کی دی ہوئی عزت جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ 2 باتیں سمجھ میں آ جائیں باقی ساری باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے ذہن میں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔